الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہونا یہ بہت مفید اور فائدہ مند چیز ہے۔ قرآن و حدیث میں بڑی کثرت کے ساتھ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتنی کثرت سے ہے کہ شاید ہی کوئی ورق اس کے بغیر گزرتا ہو۔ تو یہ اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس ڈر پر فضائل اور جو منافع حاصل ہوتے ہیں ان کا بھی احادیث میں بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ہوا کا کوئی جھونکا آیا جس سے اس درخت کے خشک پتے گرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بھی خشک پتا اس درخت پہ باقی نہیں رہا، صرف سبز پتے باقی رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے پوچھا کہ اس درخت سے کیا مثال نکلتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بندہ مومن کی مثال ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم پر ایک کپ کپی، جس کو جھرجھری لینا کہتے ہیں، وہ کپ کپی سی آ گئی، ایک لہر لمحہ بھر کے لیے آئی، ختم ہو گئی۔ تو ایک لمحے کی اس جھرجھری سے اور اتنی سی خشیت سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ڈر اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک لمحے سے بھی انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں پہلی امتوں کا ایک قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے، معروف و مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں گزری، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ورثہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری راکھ کو بہا دینا، اڑا دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اس کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے امر سے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کو دوبارہ انسان بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ وصیت کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے رب، ساری زندگی گناہ کیے تھے، اس لیے اب مجھے لگا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، تو اپنی تئیں پکڑ سے چھٹکارے کی جو سبیل میرے ذہن میں آئی، میں نے بس اس پر عمل کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے نہ میں دوبارہ انسان بن سکوں، نہ اللہ کے حضور پیش ہو سکوں، تو نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھا جا سکے۔ تو بڑا مختصر وہاں جملہ ہے کہ خشیتک یا رب، اے میرے رب، یہ میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی فعل اچھا فعل بھی نہیں ہے، ایسی وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور بظاہر کوئی عقل مندی کا عمل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس شخص کے ساتھ یہ مخصوص معاملہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر لہ
اللہ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش فرما دی۔ یعنی اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے اس کا اللہ حکم نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ایسے کسی کام کا انسان کو مکلف سرے سے بنایا ہی نہیں جاتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں ہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، صلحاء کے پاس بیٹھو، اچھے لوگوں کی باتیں سنو، اچھی باتیں سنو، تو اس سے اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچنا، اس کی کبریائی کو سوچنا، اس کی بڑائی کو سوچنا، اس سے بھی اس کا ڈر دل میں آتا ہے۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے ان واقعات کو سوچنے سے بھی اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے۔ اسی طرح قبر کے، حشر کے، آخرت کے معاملات کو انسان سوچے، اس پر انسان کا کوئی زور بھی نہیں لگتا، کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹھ کے آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ذہن ادھر ادھر بھٹکے اور ادھر ادھر کی سوچوں میں انسان لگے، تو بیٹھ کر اللہ کی عظمت کو سوچے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کیفیت انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک زمانے تک اس کے سیکھنے سکھانے کا بڑا رواج رہا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک تو خانقاہوں کے اندر ایسا ہوتا ہی ہے، مساجد میں، مدارس میں بھی کسی حد تک اس پر محنت ہوتی ہے، عام گھروں کے اندر بھی اس پر بڑی محنت ہوتی تھی۔ چنانچہ کتنے ہی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو معروف و مشہور ہے، اکثر ہماری نظروں سے گزرا ہوا ہے، کہ وہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی کہ ایک ماں جی اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس کا آدھا حصہ ہم نے بچپن میں اسکول کی کتاب میں بھی پڑھا ہے۔ تو وہ صحابیہ تھی، عورت صحابیہ تھی، تو وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، سحری کا وقت ہے۔ تو اس وقت دودھ میں پانی ملانے کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن در حقیقت یہ اپنی بیٹی کا امتحان تھا کہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے اس کو اللہ یاد کروانے کی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کرنے کی، آیا مجھے کوئی کامیابی ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ چنانچہ کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ماں کو اس سے بڑا کھٹکا لاحق ہوا اور پریشانی ہوئی کہ میں تو اس کو اللہ سے ڈراتی رہی اور اس کے دل کے اندر امیر المومنین کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ امیر المومنین آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر انہی راہوں پر چل پڑے گی۔ تو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ فوراً کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس پر بیٹی نے کہا کہ اماں جان امیر المومنین تو اگرچہ نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کے رب تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ماں کو تسلی ہوئی کہ واقعی جو میں اس پر محنت کرتی رہی ہوں، اس کو جو چیز سکھاتی رہی ہوں وہ اس کو یاد ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر گھر میں محنت ہوتی تھی، آج کل یہ محنت بالکل سرے سے ختم ہو گئی ہے۔ اول تو ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اتفاق ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی موقع مل جائے تو ہمارا موضوع یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ حالانکہ کوشش کرنی چاہیے اخلاقیات کے اعتبار سے، اللہ کے ڈر کے اعتبار سے، کوئی دین کے اعتبار سے، کوئی آخرت کے اعتبار سے، کوئی تربیت کے عنوان پر کوئی نہ کوئی بات ان سے ہوتی رہے، تاکہ ان کے دل کے اندر ایک دینداری پیدا ہوتی رہے اور آخرت کا سفر ان کے لیے آسان ہوتا رہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہر گھر کی محنت تھی، ہر جگہ ہوتی تھی، اور آج کل ہم اس محنت سے بالکل خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ تو آج جو بات عرض کی ہے اس کا حاصل لب لباب یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ایک مفید چیز ہے، اس کو اپنے دل میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے دل میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر حال میں مفید ہی مفید ہے، تو کام آسان ہے لیکن فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔